السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ٹیچر کلاس میں داخل ہوتی ہیں اور آج انہوں نے بچوں کو پری پرائمری سیکشن کی کوئی کلاس ہے اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو آج ایپل کا سیب کا تعارف کروانا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے۔ اور ٹیچر اگر ان کو صرف زبانی اس کا تعارف کرواتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ بک سے اس کے پکچر بچوں کو دکھا دیتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو لیول آف ٹیچنگ ہے یا اسٹوڈنٹس کے یہ جو لیول آف لرننگ ہے کہ انہوں نے زبانی سن کر کچھ علم حاصل کر لیا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علم کا سب سے پہلا درجہ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں علم الیقین۔ اور اس کے بعد اگر ٹیچر نے وہ ایپل منگوا بھی لیے اور اسٹوڈنٹس کو دکھائے لیکن ابھی اسٹوڈنٹس نے ان کو ٹچ نہیں کیا، پکڑا نہیں، صرف ٹیچر کے ہاتھ میں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ ٹیبل پہ پڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عین الیقین کا درجہ ہے، جس میں اسٹوڈنٹس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس کو ایپل کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے بعد ٹیچر نے پریکٹیکلی اسٹوڈنٹس کو یعنی فزیکلی ان کو وہ پکڑوا بھی دیا، ہر اسٹوڈنٹ کو وہ دیا، اور اسٹوڈنٹس نے خود ان کا ویٹ، ان کے جو سائز ہے، ان کی جو شیپ ہے، ان کا جو کلر ہے، اور اس کے بعد پھر ٹیچر نے وہ کاٹ کر اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا وہ ٹیسٹ بھی کروایا، وہ کھلا بھی دیا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سپیریئر لیول آف لرننگ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ حق الیقین ہے کہ اب اسٹوڈنٹس نے تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا کہ یہ ایپل ہوتا ہے، یہ سیب ہے، یہ اس کا کلر ہے، یہ اس کا سائز ہے، یہ اس کی شیپ ہے، اور یہ اس کا ٹیسٹ ہے، اور یہ پریکٹیکل نالج ہے، یہ سپیریئر لیول آف نالج ہے جس کو ہم حق الیقین کہتے ہیں۔ اس سے ہم تھوڑا سا اوپر کلاسز میں جاتے ہیں۔ پرائمری کلاس میں ٹیچر کا ٹاپک ہے جی بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر، بچوں کو انہوں نے آج بتانا ہے کہ کس ٹیمپریچر پر پانی جو ہے وہ ابلتا ہے، اور اگر ٹیچر صرف زبانی بچوں کو بتاتے ہیں یا بک پر جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھا دیتے ہیں کہ 100 پر پانی جو ہے 100 سینٹی گریڈ پر پانی جو ہے وہ بوائل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر نے صرف ان کو علم و یقین دیا ہے، یہ پہلے درجے کا صرف ان کو نالج دیا۔ اور اس کے بعد اگر ٹیچر نے ایسا انتظام کر لیا کہ کلاس میں پانی منگوایا جو ابل رہا تھا، اور اس میں ٹیچر نے جو وہ تھرمومیٹر ڈال کے تو اسٹوڈنٹس کو دکھایا کہ دیکھیں اس کا جو ٹیمپریچر ہے یہ 100 سینٹی گریڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سینٹی گریڈ پر پانی ابلتا ہے اور یہ بوائل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ عین الیقین کے درجے پہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد اگر ٹیچر نے ایسا انتظام کیا، ان کو لیب میں لے کر گئے یا کلاس روم میں ہی انہوں نے 2 3 4 چولہے منگوائے تھے، اسٹوو منگوائے تھے یا کوئی بھی انتظام کیا تھا، اور اس میں انہوں نے پانی اسٹوڈنٹس کو کہا کہ اب آپ نارمل ٹیمپریچر کا پانی لیں گے، اب آپ اس کو بوائل کریں گے، اور جب یہ بوائل ہوگا تو آپ خود اس کو جو ہے نا وہ میجر کریں گے کہ اب اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 100 سینٹی گریڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور اسٹوڈنٹس نے خود یہ پریکٹیکل کر کے سیکھا کہ واقعی یہ بوائلنگ پوائنٹ جو ہے یہ 100 ہے واٹر کا، پانی کا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر نے بچوں کو اب سپیریئر لیول آف نالج جو ہے وہ بچوں کو دیا ہے۔ اسٹوڈنٹس نے تجربہ کر کے بھی پریکٹیکلی، فزیکلی، ریئلی انہوں نے دیکھ لیا کہ واقعی 100 سینٹی گریڈ پر پانی جو ہے وہ ابلتا ہے، تو یہ ان کا جو لیول آف لرننگ ہے یا لیول آف نالج ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ حق الیقین ہے۔ اسی طرح سے اگر ٹیچر نے بچوں کو بتانا ہے کہ بھئی آگ جو ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں، یہ چیزوں کو جلا دیتی ہے، اور یہ جو جلانے کی یعنی جو نقصان کی جو اس کی کوالٹی ہے، جو کریکٹرسٹک ہے، یہ بچوں کو بتانی ہے کہ اس کو ہم نے بے مقصد استعمال نہیں کرنا اور ہم نے اس کے بہت زیادہ قریب جانے سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ تو اگر تو ٹیچر نے صرف زبانی بتایا تو ہم کہتے ہیں یہ علم الیقین ہے، اور اگر ٹیچر نے جو ہے وہ آگ ان کے سامنے جلا دی لیکن ابھی بچے جو ہیں اس کے قریب نہیں گئے، انہوں نے کوئی چیز جلا کے نہیں دیکھی، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ عین الیقین ہے کہ بچوں نے دیکھ بھی لیا، اور اگر ٹیچر نے بچوں کو کوئی چیز دی کہ اب آپ اس کے اوپر جلائیں اور پھر اپنا ہاتھ آپ اس کے قریب لے کر جائیں، ایک خاص حد تک آپ اپنا ہاتھ اس کے قریب لے جا کے دیکھیں کہ واقعی یہ چیز، یہ آگ جو ہے یہ جلا سکتی ہے، تو اس کو پھر ٹیچر جن اسٹوڈنٹس نے اب پریکٹیکلی، فزیکلی اب حق الیقین بھی کا لیول کا جو علم ہے وہ اسٹوڈنٹس نے حاصل کر لیا ہے۔ اب ہم ذرا اس سے اوپر تھوڑی سی کلاس میں جاتے ہیں جی۔ مڈل کلاسز میں ٹیچرز نے بچوں کو سکھانا ہے جی فوٹو سینتھیسس، اور اگر ان کو صرف زبانی بتایا کہ بھئی سورج کی روشنی کی موجودگی میں پودے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، فوٹو مین لائٹ اور سینتھیسس وہ پروڈکشن ہے یا وہ پریپریشن ہے، تو اگر تو ٹیچر نے صرف کتاب سے پڑھا دیا، ان کو بتا دیا جیسا کہ عام طور پہ ہمارے پاس اسکول میں ہو رہا ہے اور تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو صرف علم الیقین ہے، صرف بچوں کو بتایا گیا ہے۔ اور اگر ٹیچر نے ایک پودا لا کے کلاس میں یا اسٹوڈنٹس کو کسی گارڈن میں، باغ میں، پارک میں لے کے ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ گرین پلانٹس ہیں، ان کے گرین لیوز ہیں، ان کے اندر کلوروفل ہوتا ہے، اور اس کلوروفل کی موجودگی میں یہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی میں یہ کلوروفل کی مدد سے اور سورج کی روشنی کی مدد سے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مدد سے یہ فوٹو سینتھیسس کا پروسیس کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اپنی انرجی اور یہ اپنے لائف جو پروسیسز ہیں اور جو لائف سائیکل ہے یہ اپنا چلاتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا جو لیول آف لرننگ یا لیول آف نالج ہے یہ علم الیقین تک، یہ عین الیقین تک چلا گیا کہ انہوں نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔
لیکن اس سے بھی بہتر یہ تھا کہ اگر ٹیچر ایک بیج لے کر اسٹوڈنٹس کے سامنے اسٹوڈنٹس کو کہتے کہ اب آپ یہ بیج بوئیں گملے میں، چند دنوں کے بعد جب پودا نکلا تو اس میں سے ٹیچر نے پھر اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ دیکھیے یہ جو پودا ایک دو پتے اس نے نکالے ہیں یہ تو اس خوراک کی مدد سے ہیں جو اس بیج کے اندر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھی تھی۔ اب اس کے بعد اس پودے نے اگر بڑے ہونا ہے تو اس نے اپنی اب خوراک جو ہے وہ فوڈ خود تیار کرنی ہے۔ اب ہم اس کو دھوپ میں رکھیں گے اور پھر یہ سورج کی روشنی کی موجودگی میں یہ اپنی خوراک خود تیار کریں گے۔ فوٹو سینتھسس کا پروسیس شروع ہوا، اسٹوڈنٹس نے ایک ہفتے کے اندر دیکھا کہ واقعی 2 3 4 پتے اور نکل آئے، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو کہا گیا اور ٹیچر نے وہ جو پودا ہے وہ گملہ ہے وہ کسی اندھیری جگہ پر ڈارک ایریا میں رکھ دیا، ڈارک روم میں رکھ دیا جہاں پر سورج کی روشنی نہیں آ رہی، اور چند دنوں کے بعد پھر بچوں نے دیکھا کہ واقعی یہ پودا جو ہے وہ مرجھا رہا ہے کیونکہ وہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتا، سورج کی روشنی اس کو مل نہیں رہی۔ اب بچوں نے یہ حق الیقین لیول کا جو وہ علم ہے وہ حاصل کر لیا، انہوں نے پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھ لیا کہ یہ کام واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کو ہی ہم بلوم ٹیکسانومی میں کہتے ہیں جی کہ اگر آپ بچوں کو صرف بتاتے ہیں تو آپ ان کو علم الیقین دے رہے ہیں، یعنی آپ ان کو صرف نالج دے رہے ہیں، ان کی میموری میں کچھ چیز جو ہیں وہ آپ ڈال رہے ہیں، میموری میں بچے کچھ چیزیں محفوظ کر رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں کچھ فیکٹس کو۔ اور اگر اسٹوڈنٹس کو ٹیچر نے کچھ چیز دکھا دی، کوئی پروسیس ہو رہا ہے وہ دکھا دیا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس نے اس کو کمپریہینڈ بھی کر لیا ہے، یہ کمپریہنشن کا لیول ہے۔ اور اگر بچوں نے خود پریکٹیکلی فزیکلی اس پریکٹیکل کو اس پروسیس کو خود کر کے دیکھ لیا، جانچ لیا، آزما لیا اور کر کے انہوں نے وہ نتیجہ حاصل کر لیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن لیول پہ چلے گئے۔ یہ ٹیچرز کو جب بھی کلاس میں کوئی بھی چیز پڑھانی ہے تو یہ ٹیچر نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے صرف علم الیقین لیول پہ لینا ہے، میں نے نالج لیول پہ رہنا ہے، یا میں نے کمپریہنشن لیول پہ جانا ہے، یا میں نے بچوں کو حق الیقین لیول پہ اسٹوڈنٹس کو میں نے لے کر جانا ہے۔ دیکھیے آج ہمارے بچے مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، دو قومی نظریے کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں تو کنفیوزڈ ہیں ہی۔ سائنس کے بہت سارے جو کانسیپٹس ہیں، جو بہت ایزی ٹاپکس ہیں، جو بیسک سائنس سکلز ہیں، ان کے بارے میں بھی کنفیوژن کا شکار صرف اس لیے ہیں، ان کے کانسیپٹس کلیئر اس لیے نہیں ہیں کہ ٹیچر صرف بچوں کو علم الیقین لیول پر یا نالج، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ سولو ٹیکسانومی کی زبان میں بہت سارے ہماری اسٹوڈنٹس کی جو اکثریت ہے وہ تو ابھی پری اسٹرکچر لیول پر ہے، یعنی وہ نالج لیول پر بھی نہیں گئے بلکہ وہ نالج سے بھی ابھی تھوڑا سا پچھلے لیول پر ہیں، جہاں وہ صرف چند چیزوں کو رٹنے پر اور صرف یاد رکھنے پر اور یاد کرنے پر صرف وہ فوکس کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف علم الیقین لیول پر رکھتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ وہ عین الیقین لیول پر لے کر جاتے ہیں اور حق الیقین لیول پر یا اپلیکیشن لیول پر لے کر نہیں جاتے، وہ اسٹوڈنٹس کو علم دے نہیں رہے، وہ علم یا نالج ڈیلیور نہیں کر رہے، بلکہ بچوں کا علم اور تعلیم سے اور نالج سے اعتبار ختم کر دیتے ہیں۔ جب بچے علم کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، کسی پروسیس کے بارے میں، کسی سائنٹیفک پروسیس کے بارے میں، تو در حقیقت بچوں کا اس علم سے، اس نالج سے اعتبار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔